ہمارے ہاں ہر جگہ پر ایک بات کی جاتی ہے وسیع تر قومی مفاد، وہ بیوروکریسی میں بھی ہو، وہ عدلیہ میں بھی ہو، وہ انتظامیہ بھی سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو وقتی مسئلہ ہے یہ تو چلے قانون کے مطابق جس طرف بھی ہم حل کر دیں، لیکن جو وسیع تر قومی مفاد ہے اس کو ہمیں ہمیشہ ملوز خاطر رکھنا ہے، اس لیے کہ قانون کے مطابق اس مسئلے کو اگر ہم نے یہاں حل کر دیا تو وہ جو وسیع تناظر ہے، قوم کا مستقبل ہے، قوم کا مفاد ہے، اس میں نیشنل سیکیورٹی بھی آتی ہے، اس میں خطے کی صورتحال بھی آتی ہے، اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہماری نظریاتی سرحدیں کہیں مجروح تو نہیں ہو رہی۔ تو ایک انسان ہے، وہ ایک نفسیاتی وجود بھی رکھتا ہے، اس کا ایک شعوری وجود بھی ہوگا، کوئی نظریہ بھی ہوگا، ظاہری بات ہے انسان ہی بیٹھے ہیں ہر جگہ، تو وہ کیسے اپنے آپ کو روکیں کہ ہمارے کسی فیصلے سے وسیع تر قومی مفاد جو ہے وہ متاثر نہ ہو؟ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ وہ دیکھیں، یعنی قوم نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے وہ دیکھیں قومی مفاد کیا ہے کیا نہیں ہے، اور قومی مفاد بھی کبھی سچائی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے بارے میں ہمیں قرآن نے یہ تعلیم دے دی ہے کہ قائم بالقسط ہو گئے تو اسی میں قومی مفاد ہے۔ قائم بالقسط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ذاتی معاملات میں، قومی معاملات میں، غیروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، یعنی قرآن نے صریح لفظوں میں یہ کہا ہے کہ دشمن قوموں سے معاملہ کرنے میں بھی قائم بالقسط رہو، انصاف پر قائم رہو۔ تو قومی مفاد بھی اصل میں اسی میں ہے، تاہم کسی موقع کے اوپر قسط کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تدابیر میں ایک رائے، دوسری رائے، تیسری رائے ہو سکتی ہے، یا آپ اپنی ترجیحات قائم کرتے ہیں، تعلقات بنانے ہیں، فلاں سے رکھنے ہیں، فلاں سے نہیں رکھنے، یہ فیصلہ کرنا سیاستدانوں کا کام ہے۔ یعنی یہ فیصلہ کرنا عدلیہ کا کام نہیں ہے، یہ بیوروکریسی کا کام نہیں ہے۔ ان سے کوئی مشورہ مانگا جائے کسی موقع کے اوپر، وہ دے دیں، بس اپنی رائے بیان کر دیں، اس سے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں یعنی امریکہ میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا تھا جب افغانستان سے انخلا ہوا ہے، تو وہاں افواج کے سپہ سالاری کو بلایا گیا اور آپ نے اس کی گفتگو سنی، اس سے کہا گیا کہ تم نے یہ مشورہ دیا تھا؟ اس نے کہا میں نے دیا تھا یہ مشورہ۔ وہ مشورہ صدر کی رائے کے خلاف تھا، وہ مشورہ نہیں مانا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے استعفیٰ کیوں نہیں دے دیا اس کے نتیجے میں؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ میرا کام مشورہ دینا ہے، یعنی استعفیٰ دے کر کیا میں سیاسی دباؤ میں اضافہ کر دیتا؟ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اپنی ذمہ داری کے حدود کو پہچاننا اور ان کے اندر رہ کر قانون کے مطابق کام کرنا، یہ ہم جتنا زیادہ حاصل کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے خیر و برکت کی بات ہوگی۔ ہماری پولیس کیسے خراب ہوئی ہے؟ ظاہر ہے سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا تو خراب ہوئی۔ تو اس لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ کسی قوم کی افواج کے ساتھ لوگوں کی محبت نہ رہے، اور لوگوں کی محبت، دل کی گہرائیوں سے محبت جو مجھے بھی ہونی چاہیے اور آپ کو بھی، وہ اسی وقت ہوتی ہے جب کہ ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر ادارہ اپنے حدود میں کام کرتا ہے، اور وہ حدود ہمارے آئین نے طے کر دیے ہیں۔ آئین میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں بہتری ہونی چاہیے تو جو قاعدے طے ہیں اس کے مطابق آپ آئین میں ترمیم کر لیں، تبدیلی کر لیں۔ قانون میں بھی اسی طریقے سے قانون سازی ہوتی رہتی ہے، لیکن جب ایک قانون بن گیا ہے تو اس کی پیروی کی جائے گی طابق النال بالنال جیسے کہ ہے، اور بیوروکریسی کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کا نفاذ کرے، عدلیہ کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلے کرے، اور افواج کا کام یہ ہے کہ وہ حفاظت فراہم کریں کہ جن کے حصار میں یہ سارا نظم چلتا رہے۔ ٹھیک ہے صاحب، اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا۔